گزشتہ سبق میں میرے بھائیوں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ وہ کون سی 6 حالتیں ہیں جس میں را کو موٹا پڑھنا ہے. یعنی ہم پڑھ رہے ہیں ابھی صفات میں صفات عارضہ میں بحث چل رہا ہے تفخیم اور ترقیق کا. اور یہ آج کا جو سبق ہے یہ تجوید کا سبق نمبر 14 ہے اور یہ اہل علم کے لیے ہے. ٹائم پاس لوگوں کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. تو بہرحال آج کی اس نشست میں ہم پڑھیں گے کہ ہم نے را کو باریک کہاں پڑھنا ہے. آپ نے پچھلے اسباق میں پڑھا تھا کہ تفخیم اور ترقیق یہ دو الگ صفات ہیں، لیکن یہ آتے ایک ہی حرف میں ہیں. کبھی وہ حرف مفخم ہوگا، کبھی مرقق، کبھی موٹا پڑا جائے، کبھی باریک، کیونکہ یہ صفات عارضہ ہیں، کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی. تو یہ 3 حروف میں یہ صفات دونوں پائے جاتے تھے، الف میں یا پھر لفظ اللہ اور اللہم کے لام میں اور را میں. تو آج جو ہمارا سبق ہے اس را میں تفخیم کہاں ہے، ترقیق کہاں. تفخیم والے مقامات جو تھے وہ آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیے تھے. آج کے سبق میں آپ نے ترقیق کے مقامات کو پڑھنا ہے. تو را کو 5 حالتوں میں آپ نے باریک پڑھنا ہے، یاد رکھیں. نمبر 1، جب یہ را پہ زیر ہو، را کے نیچے زیر ہو، خود را کے نیچے زیر. دوسری صورت یہ ہے، مثالیں آ رہی ہیں جیسے آپ نے گزشتہ سبق میں پہلے یہ مقامات پڑھے تھے، اس کے بعد اس کی مثالیں سمجھی تھی. اسی طرح آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ یہی ہوگا کہ پہلے آپ کو مقامات بتائی جائیں گے اور اس کے بعد مثالیں بتائی جائیں گی. تو آپ سمجھ لیجئے کہ دوسری صورت یہ ہے کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پہ زیر آ جائے. کل کے سبق میں بھی ایسے ہی تھا، یا را پہ زبر پیش ہو یا را ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پہ زبر پیش ہو. تو آج بھی اسی طرح ہے کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پہ زیر، یا را پہ زیر ہو، یہ پہلی صورت ہے، یا را ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف پہ زیر آ جائیں، یہ دوسری صورت ہے. اور تیسری صورت، اس میں بھی وہی تفصیل ہے کہ اگر را پہ زیر ہو تو برابر ہے کہ شد ہو اس کے ساتھ یا نہ ہو. مثالوں میں انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گا. تیسری صورت یہ ہے کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو لیکن وہ ساکن حرف یا نہ ہو. یاد رکھیں کیونکہ را کا حکم اس سے مختلف ہے. تو را ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو لیکن وہ حرف یا نہ ہو، اور اس سے پہلے والے حرف پہ زبر یا پیش ہو، نہ اس سے پہلے والے حرف پہ زیر ہو. اور یہ جو صورت ہے یہ بھی آتی ہے کل والے سبق کی، گزشتہ والے سبق کی طرح یہ بھی صورت پیش آتی ہے وقف کی حالت میں. تو اس صورت میں بھی آپ نے را کو باریک پڑھنا ہے. صورت کیا ہوئی؟ را ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو لیکن وہ پہلے والا حرف یا نہ ہو، اور اس سے اگلے حرف پہ زیر ہو، یہ تیسری صورت ہوئی. نمبر 4، را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ یا ہو، یا ساکن. یاد رکھیں، را ساکن ہو، اس سے پہلا والا حرف یا ساکن ہو. تو جب یا ساکن ہوگا نا میرے بھائیوں، تو اب اس سے اگلے والے حرف کی حرکت کو نہیں دیکھا جائے گا. تفصیل تو یہی تھی کہ اگر را ساکن ہے، اس سے پہلا والا حرف ساکن ہے، تو پھر آپ نے، اور وہ حرف یا نہیں ہے، تو پھر آپ نے اس سے پہلے والے حرف کو دیکھنا ہے. اگر اس میں زبر یا پیش تھا تو گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہاں را کو موٹا پڑھنا ہے. آج کے سبق میں آپ نے پڑھ لیا کہ اگر اس سے پہلے والے حرف پہ زبر زیر تھا تو آپ نے اس را کو باریک پڑھنا ہے. لیکن اگر یہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے یا ساکن آ جائے، اور اس کی بہت ساری مثالیں آتی ہیں، عام طور پہ اس کی مثالیں آتی ہیں، میں بتا رہا ہوں ابھی انشاءاللہ. تو اس صورت میں جب یا ساکن ہو تو پھر اس سے پہلے والے حرف کی طرف نہیں جایا جائے گا، اس کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ آپ نے ہر جگہ چاہے اس یا سے پہلے والے حرف پہ پھر زبر ہو، پیش ہو، زیر ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن آپ نے را کو باریک پڑھنا ہے. بس را ساکن ہے اور اس سے پہلے یا ساکن آ گیا تو یہ یا ساکن کافی ہے، اب آپ نے را کو باریک پڑھنا ہے. یہ 4 صورتیں ہو گئی. 5ویں صورت را کو باریک پڑھنے کی یہ ہے کہ جہاں پہ رائے امالہ ہو.
رائے امالہ کا مطلب یہ قرآن مجید میں صرف ایک لفظ آیا ہوا ہے، بسم اللہ مجریہا مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، 12ویں پارے میں۔ امالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے بھائیو، خوب سمجھیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ امالہ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ آپ زبر کو زیر کی طرف مائل کر کے پڑھیں گے، الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھیں گے۔ یہ جو مجریہا لفظ ہے یہ اصل میں تھا مجراہا، بسم اللہ مجراہا، یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے تو مفعل کے وزن پہ ہوتا ہے، یہ اصل میں تھا مجراہا۔ اب آپ نے امالہ کر دیا یہاں پہ، تو امالہ کے لیے آپ نے دو کام کیے ہیں۔ ایک جو را کا زبر تھا اس کو آپ نے مائل کیا زیر کی طرف، ایک اس را کے بعد جو الف تھا اس الف کو آپ نے مائل کیا یا کی طرف، تو لفظ کیا بنا؟ مجریہا۔ دیکھیں مجرے، رے آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ را کے زبر کو آپ نے زیر کی طرف مائل کیا ہے اور آگے جو الف ہے اس کو یا کی طرف مائل کیا ہے، تو مجریہا۔ یہ جو امالہ ہے نا، اردو میں اس کی مثالیں ہیں میرا، میں جو آپ کہتے ہیں میرا، یا آپ کہتے ہیں تیرا، یا آپ کہتے ہیں شیر، یا آپ کہتے ہیں خیر، یا آپ کہتے ہیں یہ سارے جو الفاظ ہیں نا جس میں خیر، شیر اور فلاں فلاں فلاں، اس میں جو یا ہے اس کو جس طریقے سے آپ پڑھ رہے ہیں اس کو امالہ کہا جاتا ہے، یعنی را کے زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا اور اس کے بعد کا جو الف ہے اس کو یا کی طرف مائل کرنا، یہ امالۃ الرا۔ اور یہ قرآن مجید میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ صرف ایک جگہ آیا ہے، بسم اللہ مجریہا، تو آپ اس کا صحیح تلفظ آج جان لیجیے، اس کو موٹا بھی نہیں پڑھنا ہے را کو اور باریک بھی نہیں پڑھنا ہے، مجریہا، ہاں باریک پڑھنا ہے اس کو، یہ باریک پڑھنے کی 5ویں صورت ہے امالۃ الرا۔ اب آتے ہیں جناب اس کی مثالوں کی طرف۔ پہلی مثال ہے جب را پہ زیر ہو، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، تو فریح را پہ زیر باریک پڑھنا ہے۔ دوسری مثال قرآن مجید میں آتا ہے شرعتا ومنہاجا، شرعتا ومنہاجا، یہ تو ویسے میں ایک مثال دے رہا ہوں، قدم قدم پہ آپ کو اس کی مثالیں ملیں گی انشاءاللہ۔ تیسری مثال، تو شرعتاً میرا ساکن ہے، اس سے پہلے شین پہ زیر ہے۔ تیسری مثال ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ وقف کی حالت میں آتا ہے، ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یہ 11ویں سپارے کی آیت ہے آج۔ تو بہرحال جب آپ نے سحر لفظ ہے اس پہ آپ نے وقف کر لیا تو را بھی ساکن ہو گئی، اس سے پہلے حا بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے سین پہ زیر ہے۔ یا دوسری مثال سمجھ لیں، صاد والقرآن ذی الذکر، ذی الذکر، پارہ 23 سورہ صاد، پہلی 2 آیتیں، صاد والقرآن ذی الذکر، تو یہاں را وقف کی وجہ سے ساکن ہو گئی، اس سے پہلے کاف پہلے سے ساکن تھا اور اس سے پہلے زال پہ زیر ہے، تو اس صورت میں بھی آپ نے را کو باریک پڑھنا ہے۔ چوتھی مثال کی طرف آ جائیں، یا جبال اوبی معه والطیر، یہ آپ نے چوتھی صورت پڑھی تھی کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف یا ساکن آ جائے، تو پھر اس سے اگلی والے حرف کو نہیں دیکھا جائے گا کہ اس پہ زبر ہے یا زیر یا پیش ہے، پھر سیدھے سیدھے جب یا ساکن آ جائے تو آپ نے را کو باریک پڑھنا ہے۔ کیوں بھائیو کہ یہ جو یا ہے نا یہ ایک کمزور حرف ہے، تو اس پہ ہلکی حرکت ہی پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کی جو کمزوری ہے ترقیق ہے، اس کا اثر جاتا ہے را کی طرف، تو را کو بھی آپ نے باریک اور کمزور پڑھنا ہے۔ تو اس کی ساری مثالیں خبیر، علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، بہرحال یہ جتنی بھی مثالیں ہیں جب را ساکن ہو وقف کی حالت میں اور اس سے پہلے یا ساکن آ جائے تو اس صورت میں آپ نے اس کو باریک ہی پڑھنا ہے۔
اور رائے امالہ کی مثال آپ نے پڑھ لی، بسم اللہ مجریہا، تو اس میں را کو آپ نے پر نہیں پڑھنا، باریک پڑھنا ہے، مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اب اس را کے تفخیم اور ترقیق کے جو دو اسباق آپ نے پڑھ لی ہے میرے بھائیوں، اس کے آخر میں ایک چیز نوٹ کر لیجئے کہ قرآن کریم میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ اگر ان الفاظ پہ آپ وقف کر لیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ وصل کی بات نہیں ہو رہی ہے، جب اگر آپ اس پہ وقف کر لیں، یہ اکثریت آیتوں کے درمیان میں آیا ہے، لیکن اس میں وقف ہو سکتا ہے۔ وقف جس کو کہا جاتا ہے، بعد میں آ جائے گا انشاءاللہ، وقف کے اقسام میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو اگر آپ اس پہ وقف کر لیں تو اس میں مجودین نے اختلاف کیا ہے کہ پھر وقف کی صورت میں اسرا کو آپ نے پر پڑھنا ہے یا باریک، تو آپ وہ مقامات سمجھ لیں۔ باقی جب اختلاف ہے تو دونوں طرح کا پڑھنا آپ کے لیے جائز ہو گیا، آسانی ہو گئی، آپ نے پر پڑھ لیا پھر بھی ٹھیک ہے، باریک پڑھ لیا پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو ان الفاظ میں ایک لفظ ہے مصر، میم صاد را، یہ لفظ قرآن کریم میں 4 جگہ پہ آیا ہے۔ اگر آپ اس لفظ پہ وقف کر لیتے ہیں را پہ تو اس میں اختلاف ہے کہ پر پڑھنا ہے باریک۔ دوسرا لفظ ہے فأسری، فأسری بأہلک، تو اگر اس اسری پہ آپ را پہ وقف کر لیں تو اس میں بھی اختلاف ہوا ہے کہ اس را کو باریک پڑھنا ہے یا پر پڑھنا ہے۔ ویسے اصولی طور پہ تو مصر میں را کو باریک ہونا چاہیے، کیونکہ میم ساکن ہے آگے، یا کے علاوہ کوئی اور حرف یعنی صاد ساکن اور اس آگے میم پہ زیر آیا، تو اصولی طور پہ یہ اس کو باریک ہونا چاہیے۔ اسی طرح فأسری میں را ساکن ہے، اس سے پہلے حرف سین ساکن ہے اور اس کے بعد اس سے پہلے الف پہ زبر ہے، تو اصولی طور پہ اس را کو پر ہونا چاہیے۔ اصول تو واضح ہیں، لیکن پھر بھی اصول کے باوجود کچھ وجوہات کی بنیاد پہ جب آپ اسرا پہ وقف کرتے ہیں تو اس میں مجویدین نے اختلاف کیا ہے۔ تو آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے مصر، قرآن مجید میں 4 جگہ آیا ہے۔ دوسرا لفظ ہے فأسری، 5 جگہ آیا ہے۔ تیسرا لفظ ہے نذور، یہ قرآن کریم میں 6 جگہ آیا ہے، نذور کا لفظ، نذور۔ اور چوتھا لفظ ہے یسر، واللیل اذا یسر، یہ ایک ہی جگہ آیا قرآن مجید میں سورۃ الفجر میں۔ اور 5واں لفظ ہے الجوار، یہ قرآن کریم میں 3 جگہ آیا ہے۔ اور چھٹا لفظ ہے القطر، یہ قرآن مجید میں 1 جگہ آیا ہے، وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، سورۃ السبا میں 22ویں پارے میں 1 جگہ آیا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ 6 الفاظ ہیں، اور قرآن مجید میں مختلف اس کی تعداد ہے آنے کی، ہر لفظ مختلف تعداد کے ساتھ آیا ہے۔ تو جہاں جہاں یہ 6 الفاظ آتے ہیں تو اس میں اختلاف ہے کہ اس کو پر پڑھنا ہے یا باریک، لیکن یہ وقف کی صورت میں اختلاف ہے، یاد رکھنا ہے۔ وصل کی صورت میں اختلاف نہیں ہے، اس میں تو اس میں پہ زبر زیر پیش ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زبر پیش ہو تو پر پڑھنا ہے، زیر ہو تو باریک پڑھنا ہے۔ لیکن جب آپ وقف کر لیں گے تو اس میں اختلاف ہوگا، تو اختلاف کی صورت میں بھی آپ کے لیے دونوں راستے جو ہے وہ جائز ہو جاتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ را کے مفخم یا مرقق ہونے کی جو صورتیں ہیں سبق کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، اور اب سے پھر درخواست ہوگی کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے، اپنوں سے شیئر کیجئے اور ہمارے سفر کا حصہ بنیں۔